بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 439 ہے، اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح جائے گی، آیت نمبر 123 اور 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لیس بأمانیکم، نہیں ہے تمہاری خواہشات پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہیں اہل کتاب کی خواہشات پر، من یعمل سوءا، بلکہ جو کوئی عمل کرے برا، یجز بہ، وہ بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، وَلَا يَجِدْ لَهُ، اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہیں کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے، من الصالحات، نیک، من ذکرین، مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو مؤمن، اور جبکہ وہ ہو مومن، فاولئک، تو یہ لوگ، یدخلون، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، تل برابر بھی۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ دوسری بات، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ تیسری بات، اللہ کی سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ چوتھی بات، جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پانچویں بات، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ کسی بھی انسان کو آخرت میں نجات اور کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ اس کے پاس ایمان ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ محض آرزوؤں اور امیدوں سے نجات کا حصول ناممکن ہے۔ یہودیوں اور مشرکوں نے اپنے اپنے طور پر امیدیں اور آرزویں پیدا کر لی تھی۔ یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ جنت پہ تو ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارے سوا تیسرا کوئی جنت پہ داخل نہیں ہوگا۔ اور مشرکوں نے تو موت کے بعد زندہ کیے جانے کا تصور ہی ختم کر دیا تھا، اور صاف کہہ دیا تھا کہ ہم موت کے بعد اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ جب اٹھائے ہی نہیں جائیں گے تو عذاب کی کوئی صورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمنائیں جنت میں جانے کا باعث ہے۔ انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا اور زندگی کے قیمتی لمحات عطا کیے اور پھر اس کو موت دے گا، اسی رب نے جزا و سزا کی بات کہی ہے کہ کفر و شرک کا انجام دوزخ ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنت ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بتلا دی گئی کہ جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور وہ ایسے موقع پر اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ولی نہیں پائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے برے عمل کا بدلہ دینے کا ارادہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس سزا سے اس شخص کو روک نہیں سکتی۔ اور جو نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو،
بس ایسے لوگوں کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، مرد کو جس طرح اس کے ایمان اور اعمال صالحہ پر جزا دی جائے گی، بالکل اسی طرح عورت کو بھی دی جائے گی۔ مرد کو جس طرح انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا، عورت کو بھی بالکل اسی طرح انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احسان اور انصاف ہے، ظلم کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اس رحمان الرحیم کے دربار میں کھجور کی کٹی کے اندر جو ذرا سا گھڑا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رب ذوالجلال کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔